تو آخرت کی ضروریات پوری ہو جائے اس کے لیے کھپیں، اس کے لیے کھپیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھپے ہیں، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو جنت، ساری جنتیں حضور کے قدموں میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آخر میں پھر کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ بھی کھپیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صرف نماز کا حکم تو یہاں نہیں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ پوری بندگی کریں اپنے رب کی، اور جنت ساری آپ کی ہے، کوثر آپ کو اپنے دے دیں، اور آپ کی دنیا آپ کے خلاف میں ہو گئی، جو کوئی بات کر رہے ہیں جتنے یہ سارے کے سارے نکمے اور افطر ادھورے، آپ اس کا غم نہ کریں، آپ اپنے رب کے لیے جئیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اللہ کے لیے مرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مسلمان جان دے دیتا ہے، جذبات میں آج جان دے دیتا ہے، اللہ کے لیے جینا مشکل ہے، جینا مشکل ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میری زندگی اللہ تیرے نام پہ ہے، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرے معاملات تیرے نام پہ ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج سے ہم طے کریں، خود کو اس عمل پر لے کے آئیں کہ ہمیں کس طرح جانا ہے، طے کریں کرنا کیا ہے۔ دنیا کی کام دنیا والی اس کار بھی آپ طے کرو آپ نے کرنا کیا ہے، بھی آپ نے نائی بننا ہے یا آپ نے تاجر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ ڈاکٹر کی کتابیں اور انجینئر کیسے بنے گا وہ، تو آپ طے کریں گے تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو مسلمان اپنا طے کرے آخرت کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس کے ساتھ آخرت میں ہوں گے۔ حضرت بلال کا انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی بیوی رونے لگی کہ ہائے بلال آپ جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر، خوبصورت بلال، نرم دل، آپ ہمارے لیے چھوڑ دے، آپ مجھے چھوڑ دو گے مجھے غم ہوگا۔ نے کہا تم رو رہی ہو، میں تو خوش ہوں۔ کہا میں تو جیا ہی اس موت کے انتظار میں تھا، کب حضور کے پاس جاؤں، کب حضور سے میری ملاقات ہو، کب میں اپنے سارے ساتھیوں سے جو مجھ سے پہلے چلے گئے ان سے ملاقات کر سکوں، مجھے تو بہت خوشی ہے۔ تو آپ کو مجھے موت کی خوشی ہوگی، ہمارے بچوں کو خوشی ہوگی کہ آج ابا ہمارے مر گئے، بھائی بیٹا مر گئے، یہ اتنی محنت آخرت کے لیے کر گئے تھے، تو ہمیں اس کے جانے کا غم نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی آخرت ٹھیک ہوگی۔ اور اپنے آپ کو دیکھیں اللہ پر ہمارا کتنا ہمیں کتنا اعتماد ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ محبت نماز میں سمجھ آئے گی، وہ محبت حضور کی محبت حضور کی سنتوں میں سمجھ آئے گی، اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت میں سمجھ آئے گی، اس کی علاوہ محبت نہیں ہے، فقط دعوے ہوں گے۔ اللہ کو ایک آدمی ایمان نہیں لا رہا، اللہ کو نہیں مان رہا، باقی ساری تقریریں اور وہ کرتا رہے گا ساری زندگی، تو اسلام نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو ایک آدمی زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے، قانون کہہ دے گا مسلمان ہے، قانون کہہ دے گا، منافقین زبان سے پڑھتے تھے، قانون نے کہا مسلمان، حضور نے کہا مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، جہاد، سب۔ اللہ کہہ رہے نہیں، میں آخرت میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ان کے دل میں میرے بارے میں بغض ہے، ان کا دل صاف نہیں ہے۔ تصدیق بالقلب، قانون یہی ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنے دل کے جذبات آخرت کے لیے تیار کرنے ہوں گے، اپنے دل کو اللہ کے لیے تیار کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بننا ہوگا۔ تو یہ محنت ہے میرے عزیز دوستو، ہر روز کی، ایک دن کی نہیں ہے کہ مسلمان ایک دفعہ ہو گئے تو اب سوچ رہے ہیں ہم موت تک مسلمان ہیں، پھر روزانہ مسلمان ہو۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں کہ قریب زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو کافر ہوں گے، وہ صبح کو مسلمان ہوں گے، اور ان کو اپنے اس حال کا پتہ تک نہیں ہوگا، ایسی گزر رہی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، آدمی اپنے سرمایہ کی محنتوں کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، تو ایمان والا اپنے عمل کے ضائع ہونے سے ڈرے کہ میرے کوئی عمل ضائع نہ ہو، کہ مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے میری جو ایمان کی نعمتیں ہیں، میرے اعمال کی نعمتیں اللہ نے دی تھی،
واپس نہ جائے، واپس نہ جائے۔ ایمان اللہ کی نعمت ہے، اعمال اللہ کی رحمتیں جس کو مل جائیں۔ سب سے بڑا کام اب کیا ہوگا؟ ان اعمال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ موت کے وقت ایمان ہے کہ نہیں، اس پر فیصلے ہوں گے۔ یہ کہا نہیں کہ ابھی بھی نیکیاں کرو گے تو ہم یہ دیں گے، آگے ابھی نیکیاں لاؤ گے تو دیں گے، آخرت میں نیکیاں ساتھ لاؤ گے تو دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر دعائیں مانگی، اے اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ فرما جو ہمیں ضائع کر دے، جو ہماری نیکیاں برباد کر دے، ایسا ایمان عطا فرما جو آپ کی اطاعت پر آگے سے آگے بڑھنے میں ہمت ہمیں عطا کرے، ایسی محبت عطا فرما، یقین عطا فرما آخرت کا۔ یہ دعائیں حضور روزانہ عشاء کے بعد مانگتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے حضور کی دعائیں پڑھیں۔ کون سی دعائیں؟ سارے ایمان کے کلمے اور ساری نعمتوں پہ شکر کہ اللہ آپ کے فضل سے ایمان والا، آپ کے فضل سے دن گزر رہا، آپ ساری دنیا پر نعمتیں دے رہے ہیں، آپ نے مجھے دیا، اور آپ حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، دنیا میں جینا میرا حق ہے، میرا مرنا حق ہے، آپ کے سامنے پیش ہونا، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ۔ یہ دعائیں حضور کی پہلی لفظ بولتے تھے اٹھتے تھے۔ ہم پہلے لفظ کیا بول رہے ہیں؟ رات کو اٹھتے حضور کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ اللہ کو کس طرح یاد کرتے تھے محبت سے۔ یہ کیوں سکھایا جا رہا ہے مسلمان کو کہ اس کو اللہ یاد رہے، ذکر ہے۔ قرآن غور و فکر سکھائے گا، ذکر اللہ کو یاد رکھنا سکھائے گا، اللہ کی محبت اور ایمان کو باقی رکھنا سکھائے گا۔ تو آج سے نیت کریں، اس چیز کو سیکھیں، حال کیسے بہتر ہوگا، اور حال یہ ضامن ہے کل کا۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس کو نہیں کہتا بھی آپ فیکٹری لگا دو، تم دودھ پیو سو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دودھ پیو سو جاؤ، تنگ نہ کرو ماں کو، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دنیا اس کی کیا کرے گا یہ اس کو پتا ہے، اس کے رب کو پتا۔ تو بھائی آخرت کے لیے محنت کریں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ کو ہم نے اعمال دیے ہیں، آپ مستقل نہیں ہیں، آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے، یا آپ سے جو بچے پیدا ہوئے اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ میرے لیے بنے ہو، میرے لیے بنے ہو۔ اللہ نے باقاعدہ کہا ہے کہ صرف میرے لیے، کہ اطاعت کسی کی نہیں ہوگی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مخلوق کی وجہ سے، کہ یہ کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ یہ ہمارا مسلمان کا اللہ سے عہد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ عہد ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے قرآن جب عالم ارواح میں تھے وہاں ہم سے پوچھا بھیج رہا ہوں کیا کرو گے، ضرورت پڑنے پہ کس کو پکارو گے، کس کو رب مانو گے؟ سب نے کہا یار آپ کو، آپ یہ سب کچھ کہا، آپ کو ہم نے بنایا، کہا جی بنایا، آپ بھیجیں، کہا جی بھیجیں گے، اور واپس بلائیں گے سب کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ نے جو عہد لیا تھا عالم ارواح میں تمام دنیا کے روحوں سے، وہ منظر آج بھی مجھے یاد ہے۔ ہزاری خدائی میں کہ ان کو آخرت کا منظر آج بھی یاد ہے زندگی میں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم دنیا میں رہنے، کمانے، کھانے، پینے، سونے، یہ ضرورت ہے انسان کی، اور اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے، حضور اسلام سے سیکھ لیں، اور سکھایا کیا کہ تم لوگوں کو میں نے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج سے ہم سب نیت کریں ہماری کل بہتر ہو جائے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اللہ کا تقوی، ذکر اور اللہ کی اطاعت، آخرت کو روزانہ سیکھیں۔ قرآن آخرت سکھاتا ہے۔ اخبار پڑھتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ اتنی چیز اتنی بڑی مہنگی بک گئی، ایک آدمی نے ایک گھڑی لاکھ میں لی اور پھر 20 میں ڈالا، 20 لاکھ میں بیچ دی، یہ خبریں لگ رہی، اور سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش میں بھی یہ کر لیتا، اگر میرے بھی وہاں کوئی وسائل تھے تو کہہ رہے تھے ہماری بھی کوئی 2-4 ہوتی تو ہم بھی آگے نکل جاتے۔ کچھ نہیں بابا، کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن سکھا رہا ہے، بار بار آخرت کو بتا رہا ہے، وہ ہم پڑھتے شوق نہیں پیدا ہوتا،
تو ٹھیک ہے، سب کریں گے محنت انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے۔